السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے کی چوتھی قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے مکہ آنے اور ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ دودھ پلانے کی خاطر گاؤں لے جانے کے واقعات بیان کیے تھے۔ اب آگے کے حالات کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے۔ شوہر حارث، شیرخوار عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جذامہ رضی اللہ عنہا۔ انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قسمت کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں چلنے لگے تو شیمہ رضی اللہ عنہا ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا، تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے جبکہ غزوہ حنین کے بعد شیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ جب مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے وطن لوٹ جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو عطایا دیے ان میں 3 غلام، باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں۔ ان چاروں میں سے جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ اور شیمہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا تو ثابت ہے، لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں۔ جبکہ جناب حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے تو تب اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکہ سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے۔ مریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا پڑتا تھا، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکتیں تھیں کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ جس کا انہوں نے اس سے پہلے سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منصف مزاجی اور عدل پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک پستان کا دودھ پی کر دوسرے سے بھی پی لے، بلکہ دوسری پستان کا دودھ اپنے دوست شریک بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں ایسا کبھی نہ ہوا کہ ان کا کوئی بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے بول و برات سے خراب ہوا ہو۔
آپ کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک محدود نہ تھیں، بلکہ اس کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اڑوس پڑوس کے گھروں تک بھی پہنچنے لگا۔ قحط اور خشک سالی کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھیں اور جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو چکے تھے۔ بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاس کے میلے میں لے گئیں۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو پکار پکار کر کہنے لگا، اے عکاس والوں، اس بچے کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔ جاری ہے، قسط نمبر 4 کا اختتام ہوا جاتا ہے۔